الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج مرزا جہلمی کی ایک ویڈیو کلپ ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملی، جس میں مرزا جہلمی صاحب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے، یہ میری کرامت ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، جب مرزا جہلمی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے انجینئرنگ تو یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، آپ کو یونیورسٹی جانا پڑا، لیکن آپ نے علم دین، علوم دینیہ آپ نے کہاں سے سیکھے، اور آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز جو ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ اب کسی استاد کے پاس، کسی مدرس کے پاس، کسی معلم کے پاس، اسی نے کسی مدرسے سے، کسی جامعہ سے کچھ دین کا علم حاصل کیا ہو تو نام بتائے، تو اس نے تو نام نہیں بتایا۔ تو پھر جو سوال پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ایسے بغیر استاد کے، بغیر معلم کے، بغیر مدرس کے، بغیر ٹیچر کے آپ نے دین کا علم کیسے حاصل کر لیا؟ تو مرزا جہلمی جو ہے، جو کہ اولیاء کرام پر سب و شتم کرتا ہے اور ان کی کرامات کا منکر ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے اور یہ میری کرامت ہے۔ العیاذ باللہ۔ آئیے آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ آپ کے جو اساتذہ ہیں، ہر انسان کا کوئی تو آخر استاد ہوتا ہی ہے نا، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے۔ اب آپ کہہ دیتے ہیں جی مفتی صاحب میرے استاد ہیں، یہ تو نہیں کوئی طریقہ نا۔ اب آپ کہتے ہیں جی میں اس طرح، تو میں کہتا ہوں جی جینئر صاحب میرے استاد ہیں، یہ تو اس طرح تو کسی کو بھی آپ کہتے ہیں۔ بندہ کسی سے آخر باقاعدہ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ آپ گھر بیٹھ کے انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لیتے؟ سوال ہے، آخر کسی سے آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا کوئی نام بتا دیں۔ عربی کس سے پڑھی ہے، کوئی فارسی کس سے پڑھی ہے، کوئی تفسیر کی کتاب آپ نے کس سے پڑھی ہے، کسی کا نام بتا دیں۔ کوئی لازمی تو نہیں آپ نے کسی ایک مکتبہ فکر کا بتایا۔ مفتی ساق صاحب کہتے تھے میرا پہلا استاد مرزائی تھا، اور وہ کہتے تھے میں مفتی ساق صاحب، مجھے ابھی پچھلے دنوں کاشف بھائی نے بتایا، وہ کہتے ہیں جی جا کے وہ شیعوں کا جو مناظر تھا نا، اسماعیل دیوبندی، اس کے گھر جا کے رہے ہیں، پھر اہل حدیثوں کے رہے ہیں۔ یا تو آپ ایسی بات کچھ کہیں تو صحیح نا، یہ تو زیادتی ہے کہ آپ کہیں جی میں ایسے سارے استاد ہیں۔ میں کہ جھوٹے استاد بنا کے پیش کرنا شروع کر دوں؟ نہیں، گھر بیٹھے علی بھائی کس طرح، یہ ممکن نہیں نا ایسے۔ ممکن کہے تو یہ کرامت ہے نا۔ آپ کے گیلانی صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ جینئر صاحب بہت بڑی کرامت ہے، وہ تو کہتے ہیں، وہ تو میرے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ علم لدنی ہے ان کے پاس، کہ انہوں نے کسی کے پاس نہیں پڑھا، ان کے پاس اتنا علم بحثیں کرتے پھر رہے، تو علم لدنی ہے نا یار، مان جائے نا۔ ساڑھے نہیں کوئی علم لدنی ہو سکتا کسی، یا پھر ایک عالم سے ایک دفعہ بات ہی ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین ذی محتشم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے، اور کہتا ہے کہ جب کسی کے پاس میں پڑھائی نہیں تو ایسے جھوٹ کا کسی کو استاد بنا لوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا جہلمی کسی مدرسے سے فارغ تحصیل نہیں، کسی جامعہ سے فارغ نہیں، بلکہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے اس نے علم دین حاصل نہیں کیا، نہ اس کے پاس کوئی مدرسے کی کسی کی سند ہے۔ ایسے ہی یہ نیم ملا ہے، اور اس بیان میں اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میں کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جو شخص کسی مدرسے سے پڑھا ہوا شخص نہ ہو، اور آج وہ بیٹھ کے اور امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، علوم دین کو جس نے سمجھا ہی نہیں، آج وہ بیٹھ کے اور اپنی رائے کے جو فتوے ہیں وہ جاری کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فدلوا واضلوا۔ صحیح مسلم کتاب العلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل، یعنی کہ جن کو شرعی علم کافی حاصل نہیں ہوگا،
وہ بغیر علم شرعی کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ناظرین محترم، اس شخص نے مرزا جہلوی نے خود اعتراف کیا کہ میں کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، فارغ تحصیل نہیں ہوں، نہ ہی اپنے کسی اساتذہ کا نام بتایا، بلکہ کہا کہ میرے پاس علم لدنی ہے۔ تو ذرا غور اور فکر کریں، ایسے لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو خود کہتے ہیں کہ ہم کسی استاد کے پاس پڑھے نہیں اور ہمارے پاس علم لدنی ہے۔ تو انجینئرنگ کے لیے آپ یونیورسٹی جاتے رہے، آپ کو وہ اپنے گھر بیٹھے نہیں آ سکا۔ جو دین کا علم اگر کسی استاد کے پاس جا کے آپ پڑھتے، وہ آپ نے حاصل نہیں کیا، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس علم لدنی ہے۔ تو انجینئرنگ کے لیے بھی آپ کہتے کہ مجھے اپنے گھر بیٹھ کے آ گئی۔ تو آپ یونیورسٹی کیوں گئے؟ کالج، اسکول کیوں گئے؟ وجہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ بغیر استاد کے کوئی بھی علم نہیں آ سکتا۔ تو دین کا علم آپ کو کیسے آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وہ ہے، اللہ کریم آپ اور ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔